اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 20 آیات کی تفسیر ہو چکی۔ اب 21 سے 34 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت، ترجمہ، پھر تفسیر۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، بے شک اپنے جی میں بہت سی سرکشی کی اور بڑی سرکشی پر آئے۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے کسد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا، اور روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لیں گے کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، ہائے خرابی میری، ہائے بربادی میری، کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو
چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ اور کافر بولے، قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتارا؟ ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا، اس سے تمہارا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل، ان کا ٹھکانہ سب سے برا، اور وہ سب سے گمراہ۔ تو یہاں یہ ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی 21 سے 34 آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے تو وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اور کافر جن کو اپنے رب سے ملنے کی امید نہ تھی، یعنی کتنی اہم ہے یہ شروع سے یہ کہ آخرت کا یقین اور جزا اور سزا اور اٹھنے کے بعد یہ بڑا پختہ ہونا چاہیے۔ اس صرف زبان سے اقرار کر دینا یا ایسے ذہن کے عموماً یہ اس کو ہم نارمیٹ رکھتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتا یہ خیال، اور ہر وقت یہ ہمارے ذہن میں رہے جی ہاں قیامت آئے گی، ہم اٹھائے جائیں گے، حساب اور جزا سزا ہوگی، تو مانتے تو ہیں مگر عملی طور پہ اور پختہ یقین کا اتنا یقین ہے جتنا ہمیں ہے کہ ہماری موت آئے گی، یا اتنا ہے کہ آگ کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ جلے گا، اتنا ہو تو پھر تو بہت ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ یقین پختہ کریں آخرت کا۔ یہ بہت ہی یہ ماسٹر کی ہے ایمان کی کہ آخرت اور سزا اور جزا کا جو ہے نا یقین پختہ کرنا۔ تو یہ اس سے آپ پھر گناہوں سے بچنا آسان، اور نیکیاں گناہ سے بچنا بھی آسان، اور پھر نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے، قرآن اتارا تو 7 فرشتے آتے، وہ بھی ہمیں بتاتے اور تصدیق کرتے اس کی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم خود رب کو دیکھتے، یہ ان کے مطالبات تھے یہ مختلف قسم کے، کسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے نا کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ ہماری طرف بھی فرشتے آتے یا رب کو ہم کسی طرح سے دیکھتے، یا ہمیں یقین آ جاتا کہ آپ سچے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ یہ جو قیامت کا انکار، پھر وہ قیامت کے انکار والوں کا کیا ہوگا؟ یعنی بہت ہی زیادہ جگہ قرآن پہ فوکس ہے کہ آخرت کا ایمان اور جزا سزا، آپ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، آپ کے اعمال اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمیشہ اس کو ایکٹیو رکھیں اپنے ذہن میں، صرف ایمان کی حد تک اور مسلمان ہونے کی حد تک ہی نہ ہو زبان سے، بلکہ دل سے اور دل کی بھی گہرائی سے۔ بہت ہی تکبر اور سرکشی میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے، جو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہ اتارے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہ چلا چلا اٹھیں گے، وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ یہ مطالبہ فرشتوں کا، جب فرشتے آ کے ان کو کہہ دیں گے یا یہ اللہ کو دیکھ لیں گے تو پھر تو کوئی نہیں ایمان لانا، وہ ایسا ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے غیب پہ ایمان لاؤ، رسول کو میں نے بھیجا ہے انہیں کو سمجھ کے، قرآن کو سمجھ کے ایمان لاؤ۔ اگر میں ایسی نشانی بھیج دوں کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی، تو پھر تو ایمان لانا وہ تو امتحان نہ ہوا۔ تو وہ دن مجرموں کے لیے بہت پریشانی کا ہوگا، اور ان سے عرض کریں اے نبی کہ میں اور فرشتوں یہ مطالبہ کہیں گے اس دن، سختی کے دن، یہ کفار کے مطالبہ کریں گے کہ عرض کریں گے کہ اے اللہ یہ ہم میں اور فرشتوں میں آڑ کر دیں۔ یہ جو فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو فرشتے نازل ہوں گے قیامت کے وقت یا جب ان پہ عذاب آئے گا، تو یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو فرشتے ہیں اور ان میں ایک آڑ کر دوں کہ ہم ان کو نہ دیکھ سکیں، اور جو عذاب سامنے دکھائی دیتا ہے تو اس کو نہ ہم دیکھ سکیں، اور ہم یقیناً ان کے اعمال کو باریک غبار کر کے ذرہ ذرہ بکھیر دیں گے۔ کہ یہ جو
ایمان ہی نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے کوئی اچھے اعمال بھی ہیں، اچھے اعمال اگر انہوں نے کوئی کیے، ثقافت کی، انہوں نے اپنی شہرت کے لیے نمازیں پڑھی، اور یعنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کام کیے، مگر بظاہر جو ہے وہ کچھ اچھے اعمال جو لوگوں کو لگتے ہیں وہ کیے اپنی شہرت کے لیے، اپنے دل کی بھی تسکین کے لیے، اپنا کسی اور وجہ سے، جو وجہ وہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اس کے احکام کی تکمیل ہو، تو وہ ایسے اعمال بھی ہم بکھیر دیں گے اور ذرا ذرا کر کے ان کو پھینک دیں گے یعنی۔ اور جب کہ یہ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور آخرت جزا اور سزا اور اس کو یاد رکھا اللہ تعالیٰ، اور اسے ڈرتے رہے اللہ کے احکام سے، تو وہ دن ان کے لیے خوشی کا دن ہوگا، اور حساب کے بعد ان کا ٹھکانہ سکون اور آرام کی جگہ ہوگا۔ جب قیامت کے دن آسمان پھٹ جائیں گے، یہ اب قیامت کا دن اور اس دن کے واقعات کہ آسمان اس دن پھٹ جائیں گے اور فرشتے زمین پر اتارے جائیں گے، اس دن فرشتے اتارے جائیں گے جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب کیوں نہیں آگے۔ تو اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ اس پریشانی میں وہ اپنے ہاتھ کاٹ کر چبائیں گے، یہ جو کافر ہیں اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں، سزا جزا کا انکار کر رہے ہیں، اور جو ظلم زیادتی اور ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں، تو یہ اپنے ہاتھ کاٹ کر چبائیں گے کہ ہائے خرابی، ہائے ہماری بربادی، ہم نے کیوں رسول کا حکم نہ مانا اور ہدایت کے راستے پہ ہم نہ آئے اور ایمان کیوں نہ قبول کیا۔ اور پھر کہیں گے میری یا ہماری خرابی، کس چیز سے خرابی کہ ہم نے فلاں فلاں شخص کو کیوں اپنا دوست بنایا جنہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پہ ڈالا اور ہدایت نہ کی، یا ہمیں روکا نہ برائیوں سے اور بدیوں سے۔ اور دیکھیں کتنا زیادہ اہم ہے یہ کہ دنیا میں اچھے دوست، ایمان والے دوست، اللہ کے راستے پہ چلنے والے دوست وہ ہوں گے تو آپ کی وہ شفاعت کریں گے، وہ آپ کے وہاں شہادت دیں گے۔ اور یہ جو ہے آیت خاص طور پہ بہت اہم ہے کہ دوست کیسے بنائے۔ جب میں نے ایک اپلوڈ کیا ہے اس پہ بھی کہ اچھے دوست کو، اچھا دوست کون اور اچھے دوست کی کیا پہچان ہے، یہ یوٹیوب میں اس میں یہ آیت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ بے شک اس دوست نے مجھے گمراہ کیا اور ہدایت سے روکا، ایسے ہی شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے اور مدد نہیں کرتا ان کی، اور وہ بچا نہیں سکتا ان کو عذاب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کی قابل، بہت اہم ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے یہ ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا یا چھوڑنے کے قابل سمجھا اور ان کو چھوڑ دیا قرآن کو۔ قرآن کو چھوڑنا صرف قرآن پڑھنے تلاوت تک نہیں ہے، قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اب اگر پڑھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے تو وہ بھی چھوڑنا ہی ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ تدبر کرنا، جو قرآن کی آیات ہیں تدبر کرو، غور کرو، سمجھو میری آیات کو، نصیحت پکڑو، پچھلی قوموں کی عبرت حاصل کرو، تباہی کیوں ہوئی تاکہ آپ کی نہ ہو۔ تو یہ سب جو ہے قرآن کے احکام جو ہے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پہ افسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ان کو ہدایت دو، یہ قرآن کی طرف واپس لوٹیے، ہمارے لیے ہے یہ، سب ان کے لیے نہیں صرف۔ تو یعنی قرآن کو ماننے کے باوجود اس پر غور کرنا اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہ کرنا بھی وہ اسی میں ہی آتا ہے کہ جی قرآن کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس سے پیشتر بھی مجرموں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے دشمن بن گئے، تو تسلی رکھیں آپ، صحیح یہ نہیں صرف ہو رہا کہ آپ کی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تمسخر اور مذاق اور یہ جو آپ کی باتوں کے نہیں مان رہے، پہلے بھی انبیاء سے ایسا ہی ہوا، لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا، ان کو بھی جھٹلایا تھا۔ آپ کا رب کافی ہے لوگوں کی ہدایت اور مدد کو۔ پھر کافر کہنے لگے کہ قرآن کیوں نہ، پھر مختلف قسم کی یہ عذر پیش کرتے تھے، کبھی کچھ، اور ایک یہ بھی تھا جی قرآن کو آہستہ آہستہ کیوں نہیں اتارا، ایک دفعہ کیوں نہیں اتارا، جیسے کہ توریت یا انجیل جو ہے وہ اتاری گئی تھی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو بتدریج اتارنا ہماری حکمت ہے، اور اسے آہستہ آہستہ اس لیے اتارا کہ اے نبی آپ کا دل آہستہ آہستہ مضبوط ہو، تو اس لیے کہ آپ اس کو سہار سکیں قرآن کا جو بوجھ ہے۔ اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور کافر قرآن سے بہتر کوئی کہاوت یا بیان نہ لا سکیں گے کہ ان کو کہو کہ اگر قرآن سے کوئی بہتر ان کے پاس کہاوت ہے جو مصدقہ ہو پچھلی کتابوں میں، تو وہ لے آئیں، وہ دکھائیں۔ اور یہ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ اسے کسی شاعر یا مجنون کا کلام بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ایسا نہیں ہے، قرآن کو ہم نہیں اتارا۔ اور یہ جو ایسا کہہ رہے ہیں اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کو منہ کے بل، دیکھیں کتنا سخت ہے، منہ کے بل ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جو ہے نا ہم ان کو ڈالیں گے، جہاں جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو آخرت کا انکار، نبوت، رسالت کا انکار، نبی کے احکام اور ایمان نہیں لا رہے، یہ سب ان کے لیے بہت سخت سزا۔ تو یہاں یہ ختم ہوتی ہے تفسیر۔